نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، اہل اسلام کے ہاں کسی بھی روایت کی جانچ پڑتال کے لیے جو بنیادی قواعد و ضوابط ہیں ان میں سے ایک سند کی جانچ پڑتال ہے۔ سند سلسلہ وار لوگوں کا آگے سے آگے روایت کرنا ہے، اسی سلسلے کو سند کہا جاتا ہے، اور یہ سند بڑی اہم چیز ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ میرے ہاتھ میں ہے صحیح مسلم جو کہ دارالسلام سے طبع ہوئی ہے۔ اس صحیح مسلم کا صفحہ نمبر 10 ہے۔ امام مسلم امام محمد بن سیرین المتوفی 110 ہجری کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین، کہ یہ جو احادیث کا علم ہے یہ دین میں سے ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، تو پھر تم غور کیا کرو اور دھیان رکھا کرو کہ تم اپنا یہ دین کن لوگوں سے لے رہے ہو، کن لوگوں سے اخذ کر رہے ہو۔ یعنی غور کیا کرو، اس کو دیکھا کرو کہ وہ لوگ جو بیان کر رہے ہیں کیا وہ ثقہ ہیں، جن لوگوں کے ذریعے سے یہ روایت ہم تک پہنچی ہے کیا وہ لوگ ضبط والے ہیں، کیا وہ لوگ سچے ہیں۔ اسی طرح امام عبداللہ بن مبارک المتوفی 181 ہجری ان کا ایک فرمان نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین، کہ یہ جو اسناد ہیں یہ دین میں سے ہیں۔ ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر یہ اسناد کا سلسلہ نہ ہوتا تو پھر جس کا جو دل کرتا وہ کہتا پھرتا، تو اگر یہ سند کا سلسلہ نہ ہوتا تو پھر جس کے دل میں جو آتا وہ کہتا پھرتا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ سند بڑی چیز ہے اور اس کی یہ جانچ پڑتال دینیات میں سے ہے۔ اسی کے ساتھ محدثین کرام کا یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ ایسی روایت جس کی سند نہ مل رہی ہو، جس کی سند موجود نہ ہو، کبھی کبھار وہ موضوع اور من گھڑت ہوا کرتی ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے تدریب الراوی، امام جلال الدین سیوطی المتوفی 911 ہجری۔ آپ فرماتے ہیں وَمِنَ الْمَقْطُوعِ بِكَذَبِهِ مَا نُقِّبَ عَنْهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَ أَهْلِهِ مِنْ صُدُورِ الرُّوَاةِ وَبُطُونِ الْكُتُبِ۔ فرماتے ہیں کہ ایسی روایت کی جانچ پڑتال کے بعد بھی جس کی سند نہ ملے اور اسے معتبر و مستند محدثین نے بیان نہ کیا ہو، اور نہ ہی یہ جو امہات الکتب ہیں محدثین کی جو معروف کتب ہیں، نہ ہی ان میں دور دور تک اس روایت کا کوئی تذکرہ ہو، تو فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ روایت جھوٹی ہے، من گھڑت ہے۔ یہ تدریب الراوی ہے، صفحہ نمبر 246 ہے، قدیمی کتب خانہ کراچی سے طبع ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ اہل عرب کے مشہور محدث ہیں ڈاکٹر محمود الطحان۔ انہوں نے موضوع حدیث کی، موضوع روایت کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ کیسے پہچان ہوگی کہ یہ روایت موضوع ہے، تو انہوں نے مختلف قرینے بیان کیے۔ ان میں سے ایک قرینہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں مثل ان یکون الراوی رافضیا، کہ ایک مثال یہ ہے، قرینہ یہ ہے کہ راوی رافضی ہے، والحدیث فی فضائل اہل البیت، اور جو حدیث بیان کی جا رہی ہے وہ فضائل اہل بیت میں بیان کی جا رہی ہے، یعنی وہ جو روایت بیان کر رہا ہے اس میں اہل بیت کے فضائل موجود ہیں، جبکہ بیان کرنے والا رافضی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک قرینہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ یہ تحصیر مصطلح الحدیث ہے، اس کا صفحہ نمبر 111 ہے، مکتبۃ المعارف الریاض سے یہ طبع ہوئی ہے، اور اس کا یہ اردو ترجمہ اصطلاحات حدیث کے نام سے مکتبہ اہل سنت نے شائع کیا ہے، اس کا صفحہ نمبر 137 ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، کھلے رافضیوں اور چھپے رافضیوں کی یہ پرانی عادت ہے کہ وہ فضائل اہل بیت میں احادیث گھڑنا اور پہلے سے گھڑی ہوئی احادیث کو فضائل بنا کر پیش کرنا، بیان کرنا عین ثواب سمجھتے ہیں، پھر چاہے ان کے ان جھوٹی روایات سے اسلام کی، قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات کو جتنا بھی نقصان کیوں نہ پہنچتا ہو، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اسی لیے محدثین کرام نے یہ صراحت کی ہے کہ رافضی دنیا کی سب سے بڑی جھوٹی قوم ہے، سب سے بڑی جھوٹی قوم ہے، کہ انہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں 3 لاکھ روایتیں گھڑی ہیں، 3 لاکھ روایتیں۔ ہم
اپنی ایک ویڈیو میں محدثین کرام کے حوالے سے، امام شافعی کے حوالے سے، امام شابی علیہ رحمہ کے حوالے سے اور دیگر محدثین، امام ذہبی کے حوالے سے یہ بات واضح کر چکے ہیں۔ آپ ہماری وہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب پر سرچ کریں، رپلائی ٹو سید علی رضا رضوی، امام حسن، امام حسین اور عبداللہ بن عمر کے بچپن کا واقعہ۔ تو ہم نے اس ویڈیو میں محدثین کرام یہاں تک کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ کے فتاوی رضویہ کی روشنی میں یہ واضح کیا ہے کہ رافضیوں نے فضائل اہل بیت میں کس قدر روایتیں گھڑی ہیں اور کس قدر روایتیں تیار کی ہیں۔ اسی طرح کی روایات میں سے ایک روایت وہ ہے جسے فیصل آباد کے نیم رافضی سید اویس علی شاہ نے پچھلے دنوں بیان کیا اور ان کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ موصوف نے اپنی اس ویڈیو میں حضرت عبداللہ بن سلام کے حوالے سے یہ روایت سنائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لواء الحمد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ مزید انہوں نے کیا بیان کیا، آپ حضرات ان کی اصل ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ یہ روایت المودۃ القربہ اور کنز الاعمال میں اسے نقل کیا گیا ہے اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی سونا مجھے لوائے حمد کی صفات بیان کیجیے۔ تو حضور سید کائنات علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ ابن سلام یہ 1000 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ یہاں مولویوں سے 3 فٹ کا علم برداشت نہیں ہوتا، وہاں پر اللہ نے مصطفیٰ کو ایک ایسا علم عطا فرمانا ہے جس کی پیمائش اتنی ہے کہ 1000 سال گھوڑے پہ انسان بھاگتا رہے تو پھر اس کی پیمائش پوری ہوتی ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا عبداللہ ابن سلام جو علم ہے لوائے حمد کا جو جھنڈا مجھے عطا ہونا ہے اے عبداللہ اس کی جو پیمائش ہے وہ 1000 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ اور اے عبداللہ سن اس کا ستون سرخ یقوت کا ہے، اس کا ستون سرخ یقوت کا ہے، اس کا قبضہ سفید لولوں کا ہے اور اس کا پھریرا سبز زمرد کا ہے۔ اور اے عبداللہ سن اس کے 3 گیسو ہیں، 3 نکرے ہیں، 3 اس کے کارنر ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک وسط کائنات میں، وسط دنیا میں ہے۔ اور اے عبداللہ سن اس کے اوپر 3 جملے لکھے ہوئے ہیں، 3 لفظ لکھے ہوئے ہیں، 3 لفظ لکھے ہیں۔ پہلا جملہ، پہلا لفظ، پہلی جو سطر ہے وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسری سطر ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب تیسری سطر کو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا پڑنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں عبداللہ تیسری سطر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ تیسری سطر قبلہ غور کرنا ہے، یا رسول اللہ اسے اٹھائے گا کون؟ ہائے 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 ہائے، منافقت کے سینے کو چیر کر رکھ دیا ہے۔ اب یہ پھر کہیں گے حدیث اہل تشیعوں کی کتاب سے ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لاؤ قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں، کنز الاعمال میں ہے۔ اور حضرت امیر کبیر حمدانی علیہ رحمہ اسے المودۃ القربہ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کو، اس جھنڈے کو، اس پرچم کو، اس فلیگ کو اٹھائے گا کون؟ محبوب علیہ السلام نے سوچا نہیں، سمجھا نہیں، برملا فرمایا وہی اٹھائے گا جو دنیا میں میرا علم اٹھاتا تھا۔ حضور کی حدیث میرا جملہ، میرا نقطہ نہیں، حضور نے فرمایا وہی اٹھاتا تھا۔ اللہ نے عرش، فرش، زمین، آسمان، مشرق، مغرب، شمال، جنوب ہر چیز بننے سے پہلے لکھ دیا تھا کہ لوائے حمد علی بن ابی طالب اٹھائیں گے۔ سن ان کا حال جو اللہ کے مقرب، محمد کے محبین اور علی کے حبدار، ان کا حال بہت اچھا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بہت اچھا ہوگا۔ اور ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے مجھے علی کی بابت جھٹلایا، جو سن کے یہ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہلاکت ہے ان کے لیے۔ قبلہ غور طلب بات حدیث کی نوعیت کو سمجھیے صحیح، آپ ایک مرتبہ سوچئے تو صحیح۔ اب جو ضعیف کہنے والے ہیں ایک مرتبہ وہ بھی جی۔ تو ناظرین، شاہ جی اس کا حوالہ بیان کرتے ہوئے یہ جو انہوں نے پوری کہانی سنائی ہے، اس کہانی کو سناتے ہوئے اس کا حوالہ جو انہوں نے بیان کیا وہ کہتے ہیں جی کنز الاعمال میں۔ تو شاہ جی یہ لفظ کنز العمال ہے، کنز الاعمال نہیں ہے۔ اس کا مطلب آپ نے نہ کتاب کا منہ دیکھا ہے، نہ آپ کو اصل کتاب کا پتہ ہے، آپ نے کسی کی ڈکٹیشن پر، کسی کے اشارے پر اس کہانی کو بیان کر دیا۔ اور یہ جو آپ نے کنز العمال کا حوالہ دیا ہے تو یہ آپ پر قرض ہے کہ آپ بتائیں کنز العمال کی جلد کون سی ہے، کیونکہ ہمیں یہ روایت کنز العمال سے نہیں ملی۔ یہ آپ کے ذمہ قرض ہے، آپ اس کا مکمل حوالہ بیان کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کنز العمال میں اس قسم کی دیگر روایات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
وہ بیان کی گئی ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام کا لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا۔ تو ان روایات کو بیان کر کے علامہ ہندی علیہ رحمہ نے ان روایات پر محدثین کرام کا کلام بھی نقل کیا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ محدثین نے ان روایات کو موضوعات میں شمار کیا۔ یہی بات آپ نے جو دوسرا حوالہ دیا کہ کبیر سید علی ہمدانی نے اس کو اپنی کتاب المودت میں بیان کیا ہے، تو یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے المودت امیر کبیر سید علی ہمدانی کی، اس کا اردو ترجمہ ہے، اور صفحہ نمبر 128 پر یہ پوری کہانی جو آپ نے بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ لگا کر، یہ پوری کہانی یہ صفحہ نمبر 128 پر موجود ہے، اور یہاں اس کی کوئی سند موجود نہیں، یعنی بغیر سند کے اس کتاب میں اس روایت کو بیان کیا گیا ہے، اور آپ نے اسے جزمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بنا دیا، اور حدیث بھی وہ کہ جو اس کو ضعیف کہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والا ہے۔ آپ نے اسی ویڈیو کلپ میں کہا کہ جو اس روایت کو ضعیف کہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والا ہے۔ تو یہ حال ہے آپ کی اس روایت کا، جس کو آپ نے المودت کے حوالے سے بیان کیا، اور اس کی سند کو شیر مادر سمجھ کر آپ ہضم کر گئے۔ تو شاہ جی اس کی سند لائیے، قیامت تک آپ کو چیلنج ہے، قیامت کی صبح تک آپ نے یہ جو کہانی سنائی حضرت عبداللہ بن سلام کے حوالے سے، اس پوری کہانی کی ہمیں سند بیان کیجیے، اس کی سند لائیے، ہاتو برہانکم۔ اور اگر سند نہیں ہے تو ہم پہلے واضح کر چکے کہ وہ روایات جن کا نہ تو معتبر اور مستند محدثین کے ہاں کوئی وجود ہو، اور نہ ہی معتبر اور مستند احادیث کی کتب میں اس کا وجود ہو، تو ایسی روایت وہ موضوع ہوتی ہے، من گڑت ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے تدریب الراوی کے حوالے سے بیان کیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو المودت کا مصنف ہے امیر کبیر سید علی ہمدانی، خود اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے۔ انہوں نے پورا زور لگایا ہے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کبیر سید علی ہمدانی جو ہے یہ اہل تشیع تھا، یہ رافضی تھا، پورا زور لگایا انہوں نے۔ اہل تشیع کے آقا بزرگ تہرانی کی کتاب ہے، اس میں اسی کبیر سید علی ہمدانی کو اہل تشیع قرار دیا گیا، اور اس کی اسی کتاب المودت کو اہل تشیع کی کتاب قرار دیا گیا، اور اس کے روایات ہیں بھی اس طرح کی جو اہل تشیع کے مذہب کو تقویہ دیتی ہیں، چونکہ بغیر سند کے ہیں، سند تو ہے کوئی نہیں۔ اور یہ کبیر علی ہمدانی جو ہیں یہ 786 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، تو 786 ہجری میں فوت ہونے والا بندہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا کوئی واقعہ بغیر سند کے کیسے بیان کر سکتا ہے؟ تو ان کی یہ آقا بزرگ تہرانی کی کتاب ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ قاضی نور اللہ مراشی نے اس کے شیعہ ہونے پر پورا رسالہ لکھا ہے۔ سید اویس علی شاہ صاحب اہل تشیع پورا زور لگاتے رہے اس کو اپنا ثابت کرنے کے لیے کہ یہ بندہ شیعہ ہے، اور یہ کتاب بھی شیعوں کی ہے، اور آپ نے اس کو اٹھا کر اہل سنت کے کھاتے میں ڈال دیا۔ کس قدر ظلم کیا آپ نے، کس قدر ناانصافی ہے کہ آپ نے ایک ایسے بندے کو کہ جس کی کتاب کی نہ تو کوئی سند ہے اور نہ اس میں موجود احادیث کی کوئی سند ہے، آپ نے ایک ایسے بندے کو جس کو اہل تشیع آن کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ بندہ ہمارا ہے، اور اس کتاب کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل تشیع کی کتاب ہے، آپ نے اس بندے کو اس کی کتاب کو اہل سنت کے کھاتے میں ڈال دیا، جس میں روایات موضوعات ہیں، جھوٹ کا پلندہ ہے۔ پھر یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، دیکھیے یہ الذریعہ الی تصانیف شیعہ ہے، اس کی جلد 23 ہے، صفحہ نمبر 255 ہے۔ رہا ہمارے بعض بزرگوں کا کبیر ہمدانی کو، یہ سید علی ہمدانی کو شافعی قرار دینا، تو یہ تقیہ باز قوم جو ہے نا، یہ ان کا یہ فریب رہا ہے، مکر و فریب رہا ہے، یہ دھوکہ دیتے رہے شافعی بن کر، حنفی بن کر۔ خود قاضی نور اللہ شوستری نے جو کچھ مجالس المومنین کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ہم کتنے سال تک وہ حنفی شافی بن کر لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا۔ اسی طرح حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں ان کے بہت سارے دھوکے بے نقاب کیے ہیں کہ یہ کس طرح دھوکے سے اپنا بندہ اس کو اہل سنت بنا کر، آج بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر کتنے لوگ ہیں جو خود کو اہل سنت کہتے ہیں لیکن کام اہل تشیع کا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو لیبل اہل سنت کا لگا کر سودا رافضیوں والا بیچ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں۔ تو اسی طرح آج سوشل میڈیا کے دور میں
جب یہ بات ممکن ہے تو اس دور میں کہ جب آج سے 500-700 سال پہلے کہ جب لوگوں کی جانچ پڑتال کرنا آج جتنا آسان نہیں تھا، تو اس وقت بھی یہ لوگ حنفی شافعی بن کر اہل سنت کو دھوکہ دیتے رہے اور تقیہ بازی سے کام کر کے امت کے ساتھ فراڈ کرتے رہے۔ تحفہ اثنا عشریہ کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ان کے ان دھوکوں کا اور ان کی ان فریب کاریوں کا بڑی شد و مت کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو احباب اس کا مطالعہ کرنا نہ بھولیں۔ اب ہم نے ڈاکٹر محمود اتہان کے حوالے سے واضح کیا کہ وہ کہتے ہیں موضوع حدیث کو پہچاننا ہو تو اس کا ایک قرینہ یہ ہے کہ بیان کرنے والا رافضی ہو اور وہ جو روایت بیان کی جا رہی ہے وہ بیان بھی فضائل اہل بیت میں کی جائے، یعنی اس سے اہل بیت کے فضائل بیان کیے جائیں، تو وہ روایت من گھڑت ہوتی ہے، جھوٹی ہوتی ہے۔ اب اس میں اس روایت کی سند بھی کوئی نہیں، اور اہل تشیع کہتے ہیں بندہ بھی ہمارا ہے اور یہ کتاب بھی ہماری ہے، اور اس کتاب سے جو بیان کیا جا رہا ہے وہ قرآن و سنت کی باقی احادیث کریمہ کی جو صحیح تعلیمات ہیں وہ ان کا چہرہ مسخ کرنے والی بات ہے۔ صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت کے مقابلے میں لا کے مولا علی رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہاں یہ قرینہ اور محدثین کا اصول بتاتا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اور آپ نے اس جھوٹ کی بنیاد پر کہا کہ آج کل کے مولویوں کو یہ 3 فٹ کا علم برداشت نہیں ہوتا، تو شاہ جی آپ 3 فٹ کا چھوڑ کر آپ 103 فٹ کا علم لگائیے، کس نے آپ کو روکا ہے؟ لیکن آپ کھل کے سامنے تو آئیے، اپنے آپ کو اہل تشیع ظاہر کیجیے، اپنے آپ کو رافضی ظاہر کیجیے، لیکن جب آپ اہل سنت کا لیبل لگا کر اندر سودا رافضیوں والا بیچیں گے تو پھر ہم آپ کو یہ مکاری اور یہ فریب کاری نہیں کرنے دیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، پھر ہم آپ کو امت کے ساتھ فراڈ نہیں کرنے دیں گے۔ آپ 103 فٹ کا علم لگائیے، کون روکتا ہے آپ کو؟ لیکن آپ کھل کر تو سامنے آئیے نا۔ یہ کہنا جی میں ہوں اہل سنت اور کام سارے رافضیوں والے کرنے، نشانیاں ساری رافضیوں والی، عقائد و نظریات بھی وہی رکھنے، تو پھر یہ 2 نمبری جو ہے یہ امت کے ساتھ نہیں چلے گی، اہل سنت کے ساتھ یہ 2 نمبری ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے۔ پھر آپ اوپر سے اس طرح کی جھوٹی روایات بیان کر کے اہل حق کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں۔ موتوا بغیظکم، شاہ جی موتوا بغیظکم، یا تو آپ اہل سنت و جماعت کا جو صحیح منہج ہے، جو قرآن و حدیث والا منہج ہے، یا تو آپ اس کے مطابق رہ کے اپنے آپ کو، اپنے عقائد و نظریات کو ٹھیک رکھیں، یا پھر آپ کھل کے اپنے آپ کو رافضی ظاہر کریں۔ کس نے آپ کو روکا ہے علم لگانے سے؟ آپ ماتم کریں، آپ متع کریں، متع کروائیں، جو مرضی کرتے پھریں، کس نے آپ کو روکا ہے؟ لیکن جب آپ ان خرافات کو اپنے اوپر اہل سنت کا لیبل لگا کر کریں گے تو ہم آپ کو یہ دھوکہ امت کو نہیں دینے دیں گے کہ آپ امت کے ساتھ یہ فراڈ کرتے رہیں۔ اور پھر آپ کو غور کرنا چاہیے، یہ جو علم والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ آئیں گے، اپنی طرف سے نہیں کہتا، ملا باقر مجلسی نے جلاء العیون میں جو حال بیان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام فرمائیں گے تم تو میری اہل بیت کے دشمن ہو، ان سے محبت کے بھیس میں تم ان سے دشمنی کرتے رہے، تم قرآن میں تحریف کرتے رہے۔ اور مزید جو ملا باقر مجلسی نے ان علم والوں کا حال بیان کیا ہے وہ جلاء العیون اردو جلد 2 صفحہ 145 پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، وگرنہ ہم تو آپ کو یہی کہیں گے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ نبی کریم علیہ السلام نے فیصلہ دے دیا، جو بندہ جس قوم کی طرح کے کام کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور آخر پر ناظرین و سامعین کرام، حمد والا جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا، اس پر دلائل ہم انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔